اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے روح کی اصل حقیقت اور روح کی پہچان۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب، یہ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے روح تو امر ربی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے راز ہے، اور تمہیں اس کا علم عطا کیا گیا ہے مگر بہت ہی کم۔ سامعین محترم، قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بہت کم لوگ ہیں جو روح کی حقیقت اور روح کی معرفت حاصل کر پاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کا خلاصہ ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ روح انوار الہی کا نورانی ظہور ہے۔ روح کائنات، اول الاولین روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی، یعنی اول آخر ظاہر باطن کل کائنات کا اثاثہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی کچھ بھی نہ تھا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح موجود تھی۔ کائنات میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی گئی، کیونکہ روح اللہ کی شناخت کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے۔ آپ کی جسم میں روح داخل ہوتے ہی آپ کا قلب نور روح سے منور ہو گیا، اور اللہ کا فرمان اس بات کی واضح شہادت ہے کہ جب میں ابھی روح آدم میں پھونک دوں تو تم سب تعظیماً آدم کو سجدہ کر دینا۔ اس بات سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ روح ہی اللہ کے نور سے نکالی گئی ہے، اور سجدہ حقیقت میں اس کی روح کو ہی تھا، اور روح کی بنا پر ہی آدم کو اشرف و اعلیٰ کا لقب ملا۔ سامعین محترم، جسم روح کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے۔ جب تک روح بت میں موجود ہے تو وہ انسان اعلیٰ و اشرف ہے، جب روح نکل گئی تو وہی انسان میت یا مردہ لاش کہلاتا ہے۔ روح ایک نفیس حقیقت ہے اور جسم اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جسم ایک حجاب و پردہ بھی ہے، اور جسم کے ذریعے ہی روح کی شناخت ممکن تھی اور اللہ کی پہچان بھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے نور سے 18,000 عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے نور کا اسم اللہ کی صورت میں اظہار فرمایا، اور ان روحوں کو 4,000 سال پہلے
اس میں اللہ کی صورت میں اپنے نور کا دیدار کروایا، پھر ان تمام کو مقام الست پر کھڑا کیا اور پھر ان سے یوں فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ تمام روحیں خاموش رہیں، صرف ایک روح یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولی قالو بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو سامعین، یہی وہ پہچان ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رب کا آئینہ ہوں، گویا جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ سامعین محترم، آج بھی رب کی پہچان چہرہ مصطفیٰ سے ہے، چہرہ پاک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ رب کا مفہوم ہے کہ پالنے والا اور روحوں کی خوراک حسن مصطفیٰ کا نور تھا، جسے دیکھ کر ہی تمام روحیں قرار پاتی تھیں۔ سامعین محترم، پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ روح کو جسم کے پنجرے کا قیدی بنایا گیا اور عالم ناسوت میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ واضح کر دیا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس کھیتی کا پھل اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کی معرفت ہے۔ جو دنیا میں روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، وہ دنیا میں بظاہراً مشکل میں ہی کیوں نہ نظر آئے لیکن وہ ہر حال میں مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ اور اگر روح نفس کے تابع اور مطیع ہو جائے تو یہی روح اپنے ہونے نہ ہونے کا وجود کھو دیتی ہے، پھر اس سے قرار بھی چھین لیا جاتا ہے، بظاہراً چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے قرآن کریم میں سورۃ التین میں آیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ پس تحقیق ہو گئی، کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ہم نے انسان کو احسن طرح کار اور بڑا ہی خوبصورت خد و خال میں ڈھالا اور بڑی اچھی شکل میں واضح کر کے بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس نے اپنے کردار کے باعث، اپنے کرتوتوں کے باعث خود کو پستی میں ڈال دیا۔ سامعین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی عارف، عاشق، صادق، کامل، اکمل فقیر کی روح کو تلاش کریں جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے اور ہمیں نفس کی غلامی سے چھٹکارا عطا کرے، اور ہمیں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل ہو، اور ہم اس عالم ناسود سے چھٹکارا پا کر عالم ملکوت کی طرف رخ کریں۔ اللہ کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ پلیٹ فارم اس مقصد کے لیے ہمیشہ مصروف عمل ہے، اور اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در ہمیشہ آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے کھلا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔